الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء عظام، معاشرہ کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی قوت اور درستگی پر قوم کے وجود استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ معاشرہ اگر اصلاح پذیر ہو تو اس سے ایک صحت مند اور باصلاحیت قوم وجود میں آتی ہے، اور اگر معاشرہ بگڑا ہوا ہو تو اس کا فساد قوم کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے قوموں کے عروج و زوال کی جو تاریخ بیان کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقوام جب بھی خدا اور آخرت کے تصور سے بے نیاز ہوتی ہے اور ان میں اخلاقی مفاسد سرایت کر گئے ہیں، تو اگر قوم میں اصلاحی اعمال کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، وہ قوم ہمیشہ برباد ہو گئی۔ اس کی تباہی میں کبھی سوال کی اہمیت نہیں رہی کہ اس کے فساد کی نوعیت کیا ہے، بلکہ ہر عمل بدقا اس کی نوعیت اس تکبر کی سی رہی ہو جو قوم عاد اور قوم ثمود میں تھا، یا اس کی نوعیت اس اخلاقی گراوٹ کی رہی ہو جو قوم لوط میں پائی جاتی تھی، یا اس کی نوعیت اس تاجرانہ بد معاملے کی بددیانتی کی رہی ہو جس کا مظاہرہ قوم شعیب نے کیا۔ حضرات محترم، یہ تمام آفات و مصائب، قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے اعمال بدلے، احوال بدل گئے، کردار بدلے، اقتدار بدل گئے، اطوار بدلے، آثار بدل گئے۔ قرآن و حدیث کی جگہ عقل و خود رائی آئی تو ضلالت و گمراہی میں پھنس گئے۔ سنت و روایات کی جگہ رسوم و بدعات آئی تو مصائب و آفات میں گر گئے۔ بزرگوں کے اقتدار و افکار کی جگہ نفس پرستی خود غرضی آئی، منزل مقصود گم ہو گئی۔ امانت و صداقت کی جگہ خیانت و نفاق آیا تو بے آبرو ہو گئے۔ اتحاد و اتفاق کی جگہ اختلاف و انتشار آیا تو شکست و ہزیمت مقدر بن گئی۔ ظلم عزم و ہمت کی جگہ بزدلی و مایوسی آئی تو دشمنوں کے ٹھوکروں میں بہہ گئے۔ حضرات محترم، آج ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، سنت نبوی کو پسے پشت ڈال دیا ہے، مغربی تہذیب کے شعار کو اپنا لیا ہے، مغربی تہذیب کی پیروی میں اپنی کامیابی سمجھی ہے، مغربی تہذیب کو اپنی تہذیب سمجھا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے کسی کو رخصت کرتے وقت فی امان اللہ کی جگہ اوکے بائے بائے اور سلام کی جگہ گڈ مارننگ جیسے الفاظ میں اپنی کامیابی سمجھی ہے۔ سنتی لباس کی جگہ ٹی شرٹ کو اختیار کیا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے اپنے لباس کو بدلا، اپنی شکل کو بدلا۔ آج ہمارا رہن سہن اسلامی نہیں ہے، ہماری چال چلن اسلامی نہیں ہے، ہماری تہذیب اسلامی نہیں ہے، اور ہماری بیاہ شادیاں اسلامی نہیں ہے۔ مسلمانوں، آؤ میں آپ کی ملاقات اصحاب صفہ سے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کراتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوئے۔ ایک وقت تھا کہ شراب پینی جائز تھی، لیکن جیسے ہی شراب کے حرمت کا حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام ہے۔ وہ صحابی رسول مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، الا ان الخمر قد حرمت۔ اعلان کرنے کے بعد وہ صحابی
کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی جب میں گلیوں میں اعلان کر رہا تھا تو کسی نے گھر سے باہر نکل کر نہیں دیکھا اعلان کرنے والا کون شخص ہے اور جب میں واپس ہو رہا تھا تو مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں پانی بہتا ہے ایک اور صحابی تھے ان کا شراب کا بہت بڑا کاروبار تھا انہوں نے اپنے غلام کو شراب لینے کے لیے ملک شام بھیج رکھا تھا لیکن جیسے ہی ادھر شراب کی حرمت کا حکم آیا انہوں نے فوراً اس کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ شراب کو جنگلوں میں بھاگو انہوں نے اپنے مال و دولت روپے پیسے کی پرواہ نہیں کی بلکہ شریعت کے حکم کی پرواہ کی صحابہ کرام کے اندر عملی جذبہ تھا آج امت مسلمہ کے اندر عمل نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی مسلمانوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسی فتوحات ہمارے ساتھ ہو اویس کرنی جیسی برکات ہمارے ساتھ ہو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یقین کے ساتھ جب جوان عزم سے کام لیتا تھا یقین کے ساتھ جب جوان عزم سے کام لیتا تھا مسلمان مسکرا کر بجلیوں کو تھام لیتا تھا تہلکے سے زمین و آسمان کے دل دھڑکتے تھے تہلکے سے زمین و آسمان کے دل دھڑکتے تھے اتر کر معارکوں میں جب خدا کا نام لیتا تھا میں یہیں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں ما علینا الا البلاغ